اب آ جائیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ جو ہم جن سے درپیش ہوتے ہیں، وہ ہے اضغاث احلام، خواب پریشاں۔ اصل میں اضغاث عربی میں گھاس کے بنے ہوئے جنگلوں کو کہتے ہیں، جن میں گھاس ہی گھاس، ادھر گھاس ادھر گھاس، کسی قاعدے قانون کے تحت وہاں پر چیز نہیں ہوتی، بلکہ متفرق اور بکھری ہوئے پیٹرن کے اندر ہوتی۔ ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی وہ خواب جو گھاس کے بنے ہوئے جنگلوں کی طرح سے متفرق اور پراگندہ ہوتے ہیں، ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ اچھا، اضغاث احلام کی تین اقسام۔ پہلی قسم یہ ہے، یعنی وہ خواب جو شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوتے، شیطانی وسوسوں سے۔ ان خوابوں کا مقصد دیکھنے والے کو اذیت پہنچانا ہوتا، یہ اضغاث احلام کی پہلی قسم، یعنی وہ خواب جو شیطانی وسوسوں کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جن خوابوں کا مقصد، یہ جو شیطان آ کر دکھاتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے، یا خواب میں آ کر کسی برائی کا حکم دینا ہوتا ہے۔ آپ تو خیر سب اس وقت ماشاءاللہ پیدا بھی بہت ساری نہیں ہوئی تھیں، اور کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہوں گی اس موقع پر۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے قائد اعظم کے مزار پر ایک شخص نے آ کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، اخبارات میں بہت مشہور ہوا تھا یہ واقعہ۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آ کر قائد اعظم نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ اچھا، ابھی تو ہم اس کو گفتگو کریں گے کہ خواب میں آ کر رسول اور امام بھی اگر کوئی آ کر حکم دیں تو کیا اس کو ماننا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آگے چل کر ذکر ہونے والا۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ قائد اعظم کے مزار پر لا کر اپنے بیٹے کو اس نے ذبح کیا، اور کہا کہ قائد اعظم نے مجھے خواب میں آ کر یہ حکم دیا۔ اب یہ اضغاث احلام کی اس قسم کے اندر آتا ہے جو شیطانی وسوسوں کی پیداوار ہے، جس میں کسی کو اذیت دینا ہوتا ہے مقصد ان خوابوں میں، یا پھر یہ کہ کسی برائی کا حکم دینا ہوتا ہے، جیسے اس نے اپنے بیٹے کے قتل کا حکم دیا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک وہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی چیز، اور بڑا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ابھی تو میں صرف ایسے ہی ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ پنجاب کی وہ لڑکی جو کہ ایسی کوئی 16, 17, 18 سال کی تھی، لیکن شروع سے بڑی مقدس اور پیرانی ٹائپ کی وہاں پر مشہور ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین ہم کو وہاں پر بلا رہے ہیں، پورے خاندان کو، اور ظاہر ہے کہ ٹکٹ اور جانے کے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ان سب افراد کو صندوقوں کے اندر رکھو، بٹھاؤ، اور سمندر کے ذریعے کربلا جو ہے پہنچ جاؤ۔ ان افراد نے بہرحال، ان کے گھر والوں نے اس پہ یقین کیا، اور اس کے بعد بہت سارے بچوں کو بھی لے کے اور بڑے بڑے صندوق انہوں نے لیے، اور یہیں کراچی میں جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ کربلا جا رہے تھے، تو وہ بہرحال وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، اس میں سے اکثر تو مر گئے تھے، اور کچھ افراد کو اس میں سے بچا بھی لیا گیا تھا۔ تو کبھی بھی، تو ابھی ہم اس پہ آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کیا اس قسم کے خوابوں میں اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ان کو عمل کرنے کی شرعی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، لیکن ایسا کوئی بھی چیز کہ کوئی جا کر خودکشی کر لے، کسی کو قتل کر دے، یا اس طرح کی چیز، یعنی یہ شیطانی وسوسوں کی طرح سے یہ چیزیں ہوتی۔ تو ایک تو پہلی قسم یہ ہے، یہ اضغاث احلام کی پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ خواب جن کا سرچشمہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ مثلا کسی سے آپ نے دل میں کینہ محسوس کر رہی ہیں، آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں آپ کسی کے ساتھ لڑ رہی ہیں، کسی کو مار رہی ہیں، کسی کو قتل کر رہی ہیں، اور اس سے عمومی زندگی میں ہماری چپل کش چلتی رہتی، جن کا سرچشمہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا۔ اس قسم کے خوابوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اضغاث احلام میں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے کینہ پایا جاتا ہے، تو اس قسم کے خواب آپ دیکھ سکتی ہیں، ان کا سرچشمہ خود آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ دوسری قسم ہے خواب پریشاں یا اضغاث احلام۔ تیسری قسم ہے وہ یہ کہ جس میں انسان کی جسمانی اور نفسیاتی حالت بعض اوقات ایسی ہوتی، جسے پرانے اطباء کہتے تھے کہ صفرا، سودا، بلغم و خون جو اخلاط ہیں، ان کی کچھ کنسنٹریشن کمی اور زیادتی کی وجہ سے بہت سارے خواب آتے ہیں۔ خیر اب تو وہ میڈیکل سائنس کے اندر تو اس قسم کا جو ہے یہ والی ترتیب نہیں ہے، تو بہرحال تو یہ تین اقسام عام طور پر اضغاث احلام کی بنتی ہیں۔ اچھا، اب ہمیں جو خواب آتے ہیں، ہم کیسے فیصلہ کریں کہ جو ہمیں خواب آیا ہے یہ خواب رحمانی ہے یا اضغاث احلام؟ کیسے پتہ چلائیں گے آپ؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جس وقت کئی باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ پہلا تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا مزاج کمال اعتدال پر تھا یا نہیں تھا۔ جس وقت آپ خواب دیکھ رہی تھیں، آپ مزاج کے اعتبار سے کمال پہ تھیں
بعض اوقات دیکھیے انسان پریشانی کی حالت میں دن بھر بہت پریشان رہا اور سویا تو اسے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. آپ اعتدال کی حالت میں نہیں تھی, دن بھر کوئی بہت مصیبت نازل ہو گئی تھی, کسی سے بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا, کسی سے بہت بک بک جھک جھک ہماری ہوئی تھی, یعنی ہم کامل اعتدال کی حالت میں ہمارا مزاج نہیں تھا. اب اگر اس طرح کی کوئی حالت تھی کہ مزاج ہمارا کمال اعتدال پر نہیں تھا, تو ہمیں جو خواب آ رہے ہیں اب یہ اضغاث احلام ہو, یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن پہلے آپ کو یہ چیز دیکھنی کہ آپ کا مزاج کمال اعتدال پر تھا یا نہیں تھا. دوسری بات آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی اس بات کے فیصلے کے لیے خواب رحمانی ہے اضغاث احلام ہے, کہ آپ دن میں اس بات کے متعلق زیادہ سوچ بچار تو نہیں کرتی رہی, دن میں بہت کسی چیز کے متعلق آپ سوچتی رہی ہوں بار بار, پھر خواب میں اس متعلق کوئی بات آ جائے, اس کی زیادہ اہمیت نہیں, اس کی زیادہ اہمیت نہیں. مثلا میرے ساتھ ہوتا ہے, بہت سی پرسنل باتیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے خواب میں اکثر اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بہت آتے ہیں, اس وجہ سے کہ میں دن بھر میں اکثر و بیشتر ان کی تقریریں لگا کر سنتا رہتا ہوں. تو دن میں ہر وقت کیونکہ بار بار ان کی آواز کانوں میں گونجتی رہتی ہے, اس وجہ سے خواب میں ان کے آ جانا کوئی ایسی بات نہیں, یعنی کوئی ایسی اس کے اندر کہ میں بہت سیریس ہو جاؤں اس معاملے کو لوں, کیونکہ میں ہر وقت سنتا رہتا ہوں. اس وجہ سے جو چیز ہر وقت کان میں پڑتی رہے, جو ہر وقت آپ چیزیں دیکھتی رہیں, اس کے اندر پھر اگر وہ چیز خواب میں آ جائے تو اس کی زیادہ اس لحاظ سے حقیقت نہیں ہوتی. اچھا, اسی طریقے سے پھر یہ دیکھا جائے گا تیسری چیز کہ خواب میں کسی برائی کی ترغیب یا کسی نیکی کو چھوڑنے کی ترغیب تو نہیں دلائی جا رہی, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا خواب میں. کہ اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کسی چیز کی ترغیب خواب کے اندر دلائی جا رہی ہے, تو پھر اس خواب کو اضغاث احلام سمجھا جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی بات نہ ہو, یہ جو تینوں باتیں ذکر ہوئی ان میں سے کوئی بات نہیں, آپ کا مزاج بھی کمال اعتدال پر تھا, کسی نیکی کو چھوڑنے کی وہ ترغیب بھی نہیں دلائی گئی, اس چیز کے متعلق آپ زیادہ سوچ بچار بھی نہیں کرتی رہی ہیں, تو پھر وہ اضغاث احلام نہیں ہے, وہ خواب رحمانی ہے. لیکن اس کی تعبیر اور تشریح کے لیے اقوال معصومین اور قرآنی آیات سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے, جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آ رہی. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ سونے سے پہلے جب بھی بہت زیادہ اس بات کی تاکید آئی کہ انسان وضو کر کے سوئے. علماء کے طریقہ کار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے سفر ہو, چاہے کوئی پریشانی ہو, کچھ ہو, یعنی اکثر تجدید وضو کرتے ہیں. تو خاص طور پر سوتے وقت بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ وہ افراد کہ جو سونے سے پہلے عام طور پر وضو نہیں کرتے یا سونے سے پہلے کچھ اذکار جو ہے وہ تلاوت نہیں کرتے, جن کا بھی آگے چل کر تذکر آئے گا, ان کو بھی اضغاث احلام یا برے برے خواب آتے ہیں. جو وضو کر کے نہیں سوتا, شیاطین کی ذرا آمد و رفت وہاں پر بڑھ جاتی, اور جو وضو کر کے سوتا ہے تو پھر ملائکہ کا نزول ہونے لگتا ہے, خواب بھی اچھے آتے ہیں اور حقیقت سے بھرپور خواب آتے ہیں. اور باقاعدہ عالم معنوی سے اس کو اشارے بھی خوابوں میں مل سکتے ہیں اگر کوئی شخص سوتے وقت وضو کرنے کی عادت ڈال لے. اچھا, سونے سے پہلے کے کچھ اذکار اور جو کچھ اعمال ہیں وہ بھی انسان کو چاہیے کر کے سوئے. خاص طور پر تبرکاً ایک چیز جو کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے لیکن ذکر کر دیتا ہوں, جو پیغمبر اسلام نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو تعلیم کی ہے. فاطمہ, جب تک یہ 4 اعمال انجام نہ دے لو نہ سونا. نمبر 1, سونے سے پہلے قرآن ختم کر کے سونا, تمام 1,24,000 پیغمبروں کو اپنا شفیع بنا کر سونا, تمام مومنین و مومنات کو خوش کر کے سونا, اور ہر دفعہ سونے سے پہلے حج و عمرہ بجا لانا. اور پھر اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں, پیغمبر نے بتایا کہ جو شخص بھی 3 دفعہ سورہ توحید سونے سے پہلے پڑھے گا, گویا اس نے پورا قرآن ختم کرنے کا اس کو ثواب ملے گا, پورا قرآن. جو شخص بھی تمام انبیاء کے اوپر درود بھیجے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ جو درود ڈسپلے ہو رہا ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, ورنہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, تمام انبیاء شفیع بن جائیں گے. اور مومنوں مومنات کے لیے اگر استغفار کر لیا جائے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیا جائے, تو تمام گویا سب مومنوں مومنات کو راضی کر لیا آپ نے, ان کو خوش کر دیا. اور جو شخص بھی سونے سے پہلے تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سوئے گا, تو گویا اس نے حج و عمرے کو بجا لائے. تو سونے سے پہلے کے کچھ اذکار ضرور اپنے رکھیے,
اس کو اذکار کو پڑھ کر آپ سوئیں گی تو ہمیشہ حقیقت سے بھرپور اور معنوی خواب آپ کو آئیں گے، اضغاث احلام سے آپ کا پیچھے چھوٹے گا۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے جب بھی آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور چاروں قل پڑھ کر سونے کی بھی بڑی تاکید آئی، اور خوابوں کے سلسلے کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر بھی ہونے والی ہیں۔ اچھا، جو بھی کوئی خواب جب دیکھتا ہے تو اس کی جسمانی حالت اور گندگی کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو جسمانی طور پر گندے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، صفائی اپنی مثلا نہیں رکھتے، تو جن کو روایات میں مثلا شیاطین کہا گیا، ان کو میڈیکل سائنس میں جراثیم کہا جاتا ہے، یا جرمز وغیرہ۔ تو کتنے ہی دیکھیے ہمارے ہاں امراض ایسے ہیں جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تقریباً پاکستان میں 80% جو بیماریاں ہیں یہ واٹر بورن ڈیزیز کہلاتی ہیں، یعنی جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جبھی وہ جو روایات میں بھی ملتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے کناروں والے برتن سے کھانا مت کھاؤ یا پانی مت پیو، کیونکہ اس کے کنارے پر شیاطین ہوتے ہیں۔ شیاطین یعنی جرمز ہوتے ہیں۔ بیمار انسان پڑ جاتا ہے، پھر بیماری کے حالت میں جو خواب آئیں گے اس کو وہ بھی اضغاث احلام آئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی بھی اس کو وہ کرنی ہوتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جراثیم ان جگہوں پہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہر جگہ کے جراثیم الگ ہیں، زمین کے جراثیم الگ ہیں، فضا یعنی شیاطین، زمین کے شیاطین الگ ہیں، فضا کے شیاطین الگ ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا، پانی کے الگ ہیں، مٹی کے الگ ہیں، آگ کے الگ ہیں۔ اور بہت سے شیاطین ایسے ہیں جو غیظ و غضب پیدا کرتے ہیں، جو ہماری جسمانی حالتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ شیاطین یعنی فقط ان کے گناہوں کے اندر نہیں، آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی وہ اس طرح کا آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثلا غصہ آپ کو دلا دیا، اب آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، آپ کو فالج ہوا جا رہا ہے، ہارٹ فیل ہوا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کے دماغ کی مثلا رگ پھٹ جاتی ہے غصے میں، یعنی ایسی فضا وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے جراثیم یا جس کو جو شیاطین کہا جائے، یہ فضا میں ہوتے ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا، جیسے کہ جب انسان کوئی کھانستا اور چھینکتا ہے تو ایک دم سے جب بھی بہت سے ڈراپلیٹ انفیکشن جو ہماری میڈیکل سائنس میں کہلاتے ہیں کہ یہ ہوا کے اندر لٹکے ہوئے رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، تو جیسی کوئی پھر اس کے بعد خود نارمل آدمی سانس اندر کھینچتے تو جراثیم اس کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ نے دیکھا کہ ایک کو نزلہ ہوتا تو گھر میں سب کو ہوتا چلا جاتا ہے، اور جناب ایک خارش خسرہ ہو گئی، چکن پاکس ہو گئی، دوسروں کو لگتی چلی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے انفیکشنز جسم کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، یہ شیاطین۔ تو یہ مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بیماریوں میں پھر جو خواب آئیں گے یہ اچھے نہیں ہوں گے، یہ بے حقیقت خواب ہوں گے، بلکہ تکلیف دہ خواب بھی اس انداز کے ہوتے ہیں۔ ان کے کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بہت عجیب و غریب چیزیں اس بیماری کے عالم میں ان کو نظر آتی ہیں، تو ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو خوابوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھانے، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اکثر ایسا خواب آتا ہے کہ ایک سفید رنگ کا شیر ہے جو میرے گلے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور میرے گلے کو بھموڑنا چاہتا ہے اور مجھے کھانا چاہتا ہے۔ مجھے ایسا خواب کیوں آتا ہے؟ ابھی میں نے کل بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے۔ علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں کہ کہنے لگے اکلت البارحہ طعام الیقط، مجھے لگتا ہے کہ کل تو نے ایک باقاعدہ ڈش کہلاتی ہے کہ جس کے اندر جو دودھ سے بنی ہوئی ایک ڈش ہوتی ہے، باقاعدہ عربوں میں یہ چیز بنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر انار بھی اس کے اندر ملایا جاتا ہے۔ اور یہ عام طور پر جو بادیہ نشین حضرات ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے، وہ اس قسم کی ایک اسپیشل ڈش بناتے ہیں۔ باہر کے موسم جب آتا ہے اس وقت عربوں میں ڈش بنائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کا ایک سالن وغیرہ تیار ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے، اور اس کو الجمید بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈش بنائی جاتی تھی، اور بہت سی روایت میں کہ پیغمبر اسلام کو بھی یہ ڈش کا پسند تھی۔ لیکن بہرحال اس کو کھانے والے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن عام طور پر جو افراد کھاتے ہیں اس کو، اور اس میں انار وغیرہ ملا کے کھاتے ہیں، تو ان کو کہنے لگے لگتا ہے کہ تو نے یہ کھایا ہے۔ اس نے کہا واقعی میں نے یہی چیز کھائی تھی۔ کہا اس کو کھانے کا نتیجہ ہے کہ تجھے اس قسم کا خواب آیا ہے۔ تو بعض اوقات بہت سے کھانے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب بھی کچھ جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3 قسم کے کھانے ایسے ہیں جن سے اضغاث احلام آتے ہیں۔ ان میں ایک ہے بینگن۔ بینگن کو جو زیادہ کھاتا ہے عام طور پر اس کو اضغاث احلام زیادہ آتے ہیں، یعنی وہ خواب پریشان۔ اسی طریقے سے دالوں میں مسور کی دال، چاہے وہ کالی مسور کی ہو یا جو لال مسور ہوتی ہے یہ ہو، اس کو کھانے سے بھی اضغاث احلام آتے ہیں۔ اور تیسرا وہ کھانے کی چیز کہ نمک ملا ہوا گوشت، جس کو ہنٹر بیف وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کو کھانے والے کو بھی اضغاث احلام آتے ہیں۔
تو یہ تو کچھ کھانوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ بہت سارے کھانے، جسمانی حالات، روحانی حالات، ایمانی حالات، اعتقادی حالات، وہ جگہ جہاں پر وہ اس نے خواب دیکھا ہے، وہ دن جس میں اس نے خواب دیکھا ہے، وہ وقت جس میں اس نے خواب دیکھا ہے، یہ تمام خوابوں کی تعبیر پہ اثر انداز ہوتی ہے.